جب نریندر مودی کہیں جا رہے ہوتے ہیں UN میں یا امریکہ کے دورے پہ، اس وقت بھی اکثر شروع میں تو بہت کامن تھا یہ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر یا آکوپائڈ جموں کے کسی علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیتے تھے۔ پاکستان ٹیررزم وکٹمز میں 164 ممالک کی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ تھا اور انڈیا 14ویں نمبر تھا، جبکہ افغانستان بھی 9th پوزیشن پہ تھا۔ تو جس سے یہ دنیا میں ثابت ہو رہا تھا کہ انڈیا کا جو ٹیررزم کے بارے میں واویلا ہے وہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ تین منٹ کے اندر تو الزام پاکستان پہ لگ گیا تھا، ابھی یہ اٹیک شروع ہوا جسٹ لائک 26/11۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ڈی کوڈ۔ آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو پہلگام میں ایک بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے، اور اس کے جواب میں یا اس کے کور میں وہ پاکستان کے ساتھ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں واٹر ٹیررزم، لیکن وہ اوورآل کوئی کشیدگی بڑھانے کے موڈ میں نظر آتا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزوں کا ہم احاطہ کریں گے، 2-3 چیزیں جو اس سے لنکڈ ہیں یا جس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح یہ کلیئرلی اسکرپٹڈ پری پلانڈ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اس کا اسکرپٹ پورا ہمیں نظر آتا ہے، یہ کسی بھی سویلائزڈ ملک کی یا کہیں پڑھے لکھے اقوام میں کسی یونین کونسل لیول کے اس کی میٹنگ میں بھی رکھا جائے تو نظر آئے گا کہ سارا ویری پورلی اسکرپٹڈ تھا۔ US وائس پریزیڈنٹ کا انڈیا میں ہونا، انڈین پرائم منسٹر کا سعودی عرب میں ہونا، پھر ایک ایسا واقعہ جو کوئی بھی ملک ایسی سچویشن میں اگر آپ کسی ملک پہ الزام لگاتے ہیں کہ بیرونی دنیا سے کسی نے، یعنی انڈیا کے کیس میں پاکستان پہ اگر کسی نے کبھی ایسا کوئی پلان کیا بھی ہوتا کہ اس طرح کا کوئی آپریشن انڈیا میں کرانا، تو اس سچویشن میں تو وہ بالکل سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ ایسا کوئی ملک سوچے کہ جہاں بھارتی قیادت دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھی ہو اور اس ملک میں ایسا کوئی بھی تنظیم ہوتی، کسی پاکستان کی ہو کہیں کی بھی ہو، وہ یہ نہ سوچتی، اور حکومتیں تو اس طرح کا سوچتی ہی نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اب وہ بڑی آپ سن چکے ہوں گے کافی چینلز پہ کہ جی جب بل کلنٹن آیا تھا تو بھی اسی طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، چٹی سنگھ پورہ میں 30-35 سکھوں کو مار کے پاکستان پہ الزام لگایا تھا۔ اس وقت یہ بیٹی دینا تھا کہ دیکھیں جی ہم تو بہت بڑے وکٹم ہیں ٹیررزم کی، اور اسی طرح اس کے بعد کے بھی کئی واقعات ہیں۔ اور جب نریندر مودی کہیں جا رہے ہوتے ہیں UN میں یا امریکہ کے دورے پہ، اس وقت بھی اکثر شروع میں تو بہت کامن تھا یہ کشمیر، آکوپائڈ کشمیر یا آکوپائڈ جموں کے کسی علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن کر دیتے تھے۔ لیکن ابھی چونکہ کافی دنوں سے خاموشی تھی، اور اوپر سے گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان ٹیررزم وکٹمز میں 164 ممالک کی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ تھا اور انڈیا 14ویں نمبر تھا، جبکہ افغانستان بھی 9th پوزیشن پہ تھا۔ تو جس سے یہ دنیا میں ثابت ہو رہا تھا کہ انڈیا کا جو ٹیررزم کے بارے میں واویلا ہے وہ اس کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ اصل تو وکٹم ٹیررزم کا پاکستان ہے، اور یہ بھی سب کو پتہ تھا، سارے ثبوت آ چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا US سیکرٹری آف اسٹیٹ پچھلے وقتوں میں، US سیکرٹری آف ڈیفینس، یہ سارے اس چیز کو
تسلیم کر چکے تھے کہ بھارت پاکستان میں ٹیررزم کروا رہا ہے وایا افغانستان، اور تو اور ابھی تو پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر اور ڈیفنس منسٹر اور ہوم افیئر منسٹر تک یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم پاکستان میں لوگوں کو مروا رہے ہیں، ہم اپنے بندے بھیج رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ساری اس سینیریو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، تو وہ ایک طرح سے ایک اس ایشو میں ساروں کو وہ کور کرنا چاہ رہے تھے. تو آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے دیگر ریزن کیا ہے. اب یہی دیکھیں جیسے کہ یہ جو پری پلانڈ کی ہم بات کرتے ہیں نا، تو یہ پانی انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ کر دی، پانی روک دینا پاکستان کا، ویزے کینسل کر دینا، بارڈر بند کر دینا، ڈپلومیٹک سٹاف، یا اس طرح کی یہ ایکسٹریم میئر جو ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ فوری نہیں لیے جاتے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ٹیرر انسیڈنٹ ہو گیا تو ایک ملک دوسرے ملک کے ود ان فیو آورس یہ ایکسٹریم میئر لے لے. ایسے میئرس کے لیے جس ملک نے بھی لینے اس نے اپنی عوام کو، اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو، اپنے اسٹیک ہولڈرز کو آن گراؤنڈ لینا ہے. یہ کوئی فصلوں کا پانی نہیں کہ ایک زمیندار نے دوسرے زمیندار کا کوئی نالے سے پانی بند کر دینا ہے. ایک انٹرنیشنل ٹریٹی تھا جس کو وائلیٹ کیا ہے، تو اس کے اوپر ساری مشاورت کے بعد ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مشاورت تو کافی دنوں سے ہو رہی تھی، یا پھر بغیر مشاورت کے یہ کر دیا ہے. تو یہ ریٹیلیٹری ایکٹ تو میں ویسے بھی نہیں کہوں گا، یہ پرووکیٹو ایکٹ ہے. ریٹیلیٹری ایکٹ تو اتنی جلدی نہیں، اب 3 منٹ کے اندر تو الزام پاکستان پہ لگ گیا تھا. ابھی یہ اٹیک شروع ہوا ہے جسٹ لائک 26/11. تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں.